السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سلام ہو حسین ابن علی پہ، سلام ہو علی ابن الحسین پہ، سلام ہو اولاد حسین پہ، سلام ہو اصحاب حسین پہ. عزادارو، آج اس شہید کا ذکر کرنا ہے کہ جو اسم بامسمہ ہے، جس کا نام حبیب ہے اور واقعاً وہ حبیب حسین ہے. وہ حبیب کہ جس کو حسین ابن علی نے خود خط لکھ کے بلوایا. وہ حبیب کہ جس پر اتنا اعتماد تھا آل محمد کو کہ جب حبیب کربلا میں پہنچے ہیں تو ایک دفعہ خوشی سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. وہ حبیب کہ جو عمر کے لحاظ سے تو 80 سال کا تھا لیکن جذبہ جوانی و شہادت سب سے زیادہ رکھتا تھا. عزادارو، یہ وہ شہید ہے کہ آقا حسین نے، آپ نے تاریخ کو پڑھا کہ شب عاشور چراغ کو بجھا دیا تھا نا، اور خود کہہ رہے تھے جس نے جانا ہے چلا جائے. بیعت اٹھا دی تھی، لیکن یہ وہ حبیب ہے جس کو خود بلوایا تھا. اپنا قاصد جب بھیجا کوفہ، ایک ایسا خط لکھا کہ جس خط نے حبیب کو پرانی یادیں تازہ کروا دی. قاصد پہنچا کوفہ میں، دق الباب کیا، حبیب آئے. قاصد نے سلام کیا، وعلیکم السلام کہا تم کون ہو؟ جیسے قاصد نے کہا کہ میں قاصد حسین ہوں، حبیب محبت کے جذبے سے قدموں میں گر پڑے، ہاتھوں کو چوما، کہا تو میرے حسین کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہے. خط پیش کیا گیا، خط کو چوما، خط کو کھولا. بیوی دیکھ رہی تھی، خط کو پڑھا اور خاموش ہوئے. کہا یہ کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ اب بیان نہیں کر رہے. جب اصرار ہوا تو کہا ہاں میرے آقا مجھے بلا رہے ہیں اور یہ جملہ لکھا ہے کہ حبیب اتنا یاد رکھنا میرے ساتھ میری بہن زینب بھی آئی ہوئی ہے. کہا حبیب تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کس طرح جاؤں یا نہ جاؤں، میں سوچ رہا ہوں. یہ جملہ سننا تھا کہ حبیب کی زوجہ کہتی ہے تو گھر میں رہ اور میں اپنے مولا پہ جانثاری کے لیے جا رہی ہوں. کہا میں تو صرف تیری وجہ سے، تجھے آزمانے کے لیے میں یہ جملہ کہہ رہا تھا. حبیب نے اپنے غلام کو کہا کہ تو گھوڑے کے قریب جا، کوفہ میں خطرہ ہے، میں آتا ہوں. اب جب حبیب پہنچا ہے نا تو کیا دیکھا کہ گھوڑے کے کان کے ساتھ غلام کچھ کہہ رہا ہے کہ، اور یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اے گھوڑے، اگر حبیب جو میرا مولا ہے اگر وہ نہ آیا میرا آقا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا پہنچوں گا اور میں آقا حسین کی مدد کروں گا. یہ جملہ سننا تھا. حبیب رو پڑا، کہا ایسا زمانہ آ گیا کہ آج غلام بھی حسین کی مدد کو جا رہے ہیں. مختصر کروں، حبیب کربلا میں پہنچے، حبیب کی نعرہ تکبیر کے ساتھ استقبال ہوا، اور جناب زینب نے جب سنا نا کہ حبیب آ رہے ہیں، کہا عباس میرا سلام حبیب کو کہنا. جب سلام پہنچایا گیا، حبیب گرا، رو کے کہتا ہے یہ کیسا زمانہ آ گیا کہ آقا زادی غلام کو سلام کہہ رہی ہے. عزادارو، حبیب کو اجازت ملی، حبیب جنگ کی طرف روانہ ہوئے. اگرچہ بوڑھے تھے لیکن 80 سے زیادہ یزیدیوں کو فنار کیا. بالآخر شہادت کو پہنچے، زین کو چھوڑا، زمین پہ آئے. آقا حسین ابن علی دوڑ کر حبیب کے سرہانے پہ پہنچے ہیں، لاشے کو اٹھانا چاہ رہے ہیں،
دقت ہو رہی ہے۔ ادھر سے عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، کہا آقا ہمیں لاشا اٹھانے دے۔ کہا نہیں حبیب ہمارا مہمان بن کے آیا ہے، مہمانوں کا میں لاشا اٹھاؤں گا، میں اپنے مہمان کا لاشا اٹھاؤں گا۔ خود لاشا اٹھایا، گنج شہیدہ میں رکھا۔ میں کہتا ہوں حبیب کی روح تڑپ گئی ہوگی نا، آج حبیب تیرا لاشا مظلوم کربلا اٹھا رہا ہے، لیکن ہائے وہ وقت بھی یاد آتا ہے نا کہ نظر یمینا و شمالا، این این حبیب، این این حبیب، این این زہیر، کہ جب مظلوم کربلا میں تنہا رہ گئے، کبھی دائیں دیکھتے تھے، کبھی بائیں دیکھتے تھے، کبھی اصحاب کو بلاتے تھے، کبھی اپنے احباب کو بلاتے تھے، رو رو کے کہتے تھے آج حسین کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اے حبیب تجھے سلام، تیری قسمت کو سلام، تیرا لاشا حسین نے اٹھایا، لیکن مظلوم کربلا کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ لاشا پامال ہوتا رہا، زینب دیکھتی رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔